ایک اصلی اور نقلی دوست کی پہچان کیسے ہو، یعنی یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ میرے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ اس کے بارے میں نے ایک مضمون پڑھا، مجھے اچھا لگا، اس لیے میں نے سوچا اس کی کچھ خاص باتیں آسان کر کے آپ لوگوں کو بھی بتا دوں تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ دیکھیے، یہ بات سمجھیں کہ نقلی اور بناوٹی دوست آپ کے فائدے کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ وہ صرف آپ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ موقع پرست ہوتے ہیں۔ ایسے دوست صرف اس وقت مدد پیش کرتے ہیں جب اس میں ان کا اپنا کوئی فائدہ ہو۔ ایک شعر ہے، دوستی عام ہے لیکن اے دوست، دوست ملتا ہے بڑی مشکل سے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حقیقی اور اصلی دوستی میں دونوں کا ایک دوسرے کا ساتھ دینا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، دونوں کا آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا، یہ بنیادی چیز ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ دونوں کا احسان ایک جیسا ہو۔ مثلاً اگر ایک نے پیسے دے کر احسان کیا تو دوسرا اس کا کوئی اور کام کر کے احسان کرتا ہے، تو یہ حقیقی دوستی کی علامت ہے۔ اگر بدلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم بطور بدلے کے اس احسان کا اپنی زبان سے اظہار ہی کرے اور اس کو دل سے اپنا محسن سمجھے، یہ بھی بدلے کی ایک شکل ہے۔ لیکن بناوٹی اور نقلی دوست اس برابری کو باقی نہیں رکھتے، اس برابری کو نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ بدلے میں کچھ کیے بغیر ہی آپ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک شعر ہے، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ اصلی اور جعلی لوگوں کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہر میں دونوں اکثر ایک جیسی باتوں کو اور ایک جیسی چیزوں کو، ایک جیسی عادتوں کو ظاہر کر دیتے ہیں، ظاہر میں ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو مخلص اور ریاکار لوگوں کی پہچان میں مدد کر سکتی ہیں۔ کچھ چیزوں پر غور کریں تو پتہ چل جائے گا۔ مثلاً آپ اپنی خوشی پر ان کے تاثرات اور انداز دیکھیں۔ ظاہر میں تو وہ آپ کی خوشی کا اظہار کر رہے ہوں گے، ظاہر بات ہے، لیکن اس خوشی میں اگر وہ کوئی تنقیدی جملہ بول رہے ہیں یا کوئی کمی نکال رہے ہیں، پھر سمجھو کہ وہ اندر سے آپ کی خوشی سے خوش نہیں ہے، کیونکہ اکثر ان کی نگاہ آپ کی کمزوریوں پر اور آپ کی کمیوں پر ہوتی ہے۔ اگر وہ مخلص نہیں ہے تو کمیوں پر ہوگی نگاہ اور آپ کی خوبیوں پر نگاہ نہیں ہوگی ان کی۔ دوسری بات، نقلی دوست اپنی کامیابیوں پر مسلسل فخر کرتے ہیں اور دوسروں کی کمزوریوں کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ مخلص اور اچھے دوست اپنی کامیابیوں پر فخر کم کرتے ہیں، عاجزی اور چھوٹا پن ظاہر کرتے ہیں، اور دوستوں کی ناکامیوں اور کمزوریوں کا ذکر بھی نہیں کرتے، اور اگر وہ نہ چاہتے ہوئے سامنے والے کی کمزوری ظاہر بھی کر دیں تو معافی مانگنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جی معاف کر دیجیے۔ جن لوگوں کو دیکھو کہ وہ صرف اپنی فیملی کی خوبیاں ظاہر کرتے ہیں اور دوسروں کی خوبی کبھی بھی ظاہر نہیں کرتے بلکہ دوسروں کی کمیاں ظاہر کرتے ہیں، تو سمجھ لو تمہاری خوبی بھی ان کو اچھی نہیں لگے گی، چاہے وہ تمہارے منہ پر تمہاری کتنی تعریف کریں۔ جعلی دوست کی ایک اہم نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی کے احساسات میں اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ مثلاً آپ کو کوئی خوف اور گھبراہٹ ہے تو اس کو بہت ہلکے میں لے گا، اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، بلکہ وہ خود اپنے احساسات کی طرف متوجہ ہوگا۔ مخلص دوست آپ کی آسانی اور فائدے کا بھی خیال رکھے گا، اگرچہ اس کو اپنی آسانی اور اپنے فائدے کا بھی خیال ہونا چاہیے، لیکن آپ کی کا بھی خیال رکھے گا۔ لیکن دکھاوے کی دوستی رکھنے والا صرف اپنی آسانی اور اپنی سہولت پر زیادہ توجہ کرے گا، اگرچہ اس کا اظہار نہ کرے۔ اسی طرح جعلی لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سچائی کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، جبکہ حقیقی لوگ ایمانداری کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے اس کا نتیجہ کڑوی سچائی کا سامنا کرنا ہو۔ جعلی دوست آپ کے راز دوسروں کو بتا کر آپ کی غیبت کر کے آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا سکتے ہیں۔ شعر ہے، دشمنوں کی جفا کا خوف نہیں، دوستوں کی وفا سے ڈرتے ہیں۔ پتھر تو ہزاروں نے مارے تھے مجھے، لیکن جو دل پہ لگا آ کر ایک دوست نے مارا ہے۔
بہرحال ان خصلتوں کو پہچان کر آپ اصلی اور جعلی لوگوں کے درمیان کچھ فرق پیدا کر سکتے ہیں، ریاکار اور حقیقی دوستوں کو پہچان سکتے ہیں۔ آخر میں ایک بات اور کہوں گا، جو خوبیاں آپ سامنے والے میں دیکھنا چاہتے ہیں، آپ تنہائی میں اپنے دل سے بھی معلوم کریں کہ آپ کے اندر بھی دوسروں کے لیے وہی خوبیاں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ مخلص ہیں دوستوں کے ساتھ، پھر کچھ امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کو بھی کچھ مخلص دوست مل جائیں، ورنہ بڑا مشکل ہے۔ خدا کرے کہ ہم بھی دوستوں کے ساتھ مخلص ہوں اور دوست بھی ہمارے ساتھ مخلص ہوں۔